شازیہ صاحبہ اس میں فرق ہے نا؟ نہیں اس میں فرق ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ ثاقب نثار کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ان کے فیصلوں سے ہماری قیادت نااہل ہوئی. آپ نے ایک تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کو گھر بھیجا اور اس آڈیو میں یہ تسلیم کیا کہ جی میں نے جس طرح بھیجا مجھے پتا ہے. اور دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, مجھے آپ بتائیں, ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, وہ ورلڈ فریڈم پریس انڈیکس کی رینکنگز دیتے ہیں. ہمارے دور حکومت میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے, ورلڈ پریس فریڈم کے حوالے سے پاکستان بہتر رینکنگ پہ تھا. پچھلے 3 سال میں وہ نیچے آیا ہے. ثاقب نثار صاحب نے ایک بینچ بنایا جس کی سپرویژن میں پاکستان کا واحد شخص نواز شریف ہے, جس کے خلاف نیب ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہوا روزانہ کی بنیادوں پر. پاکستان کی تاریخ میں جب سے یہ اکاؤنٹیبلٹی لاز آئے ہیں یا کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا لا آیا ہے, کسی شخص پہ روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل نہیں کیا گیا. رینکنگز پر بھی شکوک و شبہات نکال دیا گیا. عطا طاہر صاحب, اب تو ان رینکنگز پر بھی سوالات اٹھنے چاہیے, بلکہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر ایسی رینکنگز آپ کے دور میں آئی ہیں, ایسی ریٹنگز آپ کے دور میں آئی ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, تو پھر جو میڈیا آزادانہ طور پر غیر جانبدار ہو کر بولتا تھا, اس کے تو آپ لوگ اشتہارات بند کرنے کی بات کرتے تھے. نہیں دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹی اگر کسی چینل کو اشتہار نہیں دینا چاہتی وہ ہماری مرضی ہے, وہ ہمیں کوئی کمپیل نہیں کر سکتا. اور یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ پارٹی کے ایڈز کی بات کر رہی تھی. پارٹی کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے, ہم ایڈ دیں نہ دیں, کس کو نہ دیں, وہ پارٹی کی اپنی مرضی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا شک و شبہ نہیں ہے. عطا طاہر صاحب, ایک سوچ تو سامنے آئی نا کہ جو صحافی آپ لوگوں کے لیے بولے, میں پھر وہی بات آپ کے حق کی بات کروں گا کہ ہمارے دور میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ چینلز کا جو معاشی استحصال ہے, آپ دیکھیں نا ایڈز کب بند ہوئے, اینکرز کو آف ایئر کب کیا گیا, طلعت حسین کو بے روزگار کب کیا گیا, اس کے بعد جتنے باقی اینکرز ہیں ان کو مطلب گھر بھیجنے کا سلسلہ. کوئی کسی کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, جو اینٹی پی ٹی آئی سٹانس لیتا ہے وہ نرغے میں آ جاتا ہے. پیمرا کا جس کو دل کرتی ہے وہ نوٹس ایشو کر دیتی ہے. ہم نے کبھی پیمرا کو یا انفارمیشن منسٹری کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے. میرے پروگرام میں پی ٹی آئی کی پالیسیز کے خلاف بڑی بات ہوتی ہے, بارڈرز جو ہے جو پالیسیز بنتے ہیں, میں اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی پر بڑی تنقید کرتی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ صرف تنقید کرنی اور ریٹنگ کے لیے آپ نے تنقید کرنی ہے. اگر کسی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اگر عوام کے حقوق کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اگینسٹ جا کر کوئی پالیسیز بن رہی ہیں, تو سب سے زیادہ میرے پروگرامز میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اور پھر ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے, مجھ پر پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے نون لیگ سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, میں نون لیگ کی بات کرتی ہوں. تو جس میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 2014 کا دھرنا دکھاتا رہا, یہی میڈیا, یہی ہمارے پروگرام ہیں جو جب دھرنا دکھاتے تھے, آج وہ آپ لوگوں کے جلسے بھی دکھاتے ہیں, آج وہ آپ لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے لے کر آتے ہیں. نہیں مگر دیکھیں نا, جو دھرنوں کو کوریج ملی, میں دیکھیں آپ کا بطور ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل جرنلسٹ میں بڑی آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا. آپ ہمیشہ ایک نیوٹرل ان بائس ویو دیتی ہیں, آپ دونوں سائڈ آف دا سٹوری سناتی ہیں. مگر دیکھیے ہمیں اس طرح کی کوریج نہیں ملی. یعنی عمران خان صاحب اگر دوپہر کو اٹھ کے اکیلے واک بھی کنٹینر کے اوپر کر رہے ہوتے تھے تو میڈیا اس کو لائیو دکھاتا تھا. اور جو ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا پناما کے اندر جتنے نام آئے, آپ مجھے بتائیں کسی اور کا اس طرح کا میڈیا ٹرائل ہوا ہو یا نیازی آف شیئر سروسز لمیٹڈ کے حوالے سے ہوا ہو. ہم نے تو دیکھیں جو چیزیں فیس کی ہیں وہ سب کے سامنے تاریخ کا حصہ ہیں. مگر میں پھر وہ عرض کروں گا کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے, ایک انٹرنیشنلی اکلیمڈ ادارہ ہے. اس نے رینکنگز بہتر دیں. پچھلے 3 سال میں بہت معاملات خراب ہوئے ہیں, وہ میڈیا ہاؤسز ہوں, وہ آپ کے نارمل جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے, ان کے حالات ہوں, ہر حوالے سے حکومت نے قدغن لگائی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے دور میں یہ نہیں تھا. باقی میرا یہ بھی سوال ہے کہ جب پی ٹی آئی کا کوئی مشکل وقت آتا ہے یا جس طرح فورن فنڈنگ کا کیس آیا, تو اس دن مریم صاحبہ کی ایک آڈیو کیوں آ جاتی ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ریلیز کی, کیوں کی, ٹائم فریم کیا تھا, گفتگو کا سیاق و سباق کیا تھا, اور ان کی گفتگو سے کیا امپیکٹ پڑا. یعنی یہ ثابت کرنا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. جب سے کل سے رپورٹ سامنے آئی ہے, ہر پروگرام میں اس فورن فنڈنگ کی اسکروٹنی کمیٹی پر بات ہو رہی ہے. ایک دن بعد آ جاتی بات ہو رہی ہے, رپورٹ کو کسی نے اگنور نہیں کیا. میرا مقصد یہ ہے نہیں, مگر میرا شازیہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک دن پہلے کیوں نہ آئی, ایک دن بعد کیوں نہ آئی, فورن فنڈنگ والے دن کیوں آئی, یہ پوچھنے والا سوال ہے نا.
وہ الگ بات ہے اٹینشن اس سے ڈائیورٹ نہیں ہو سکی. بٹ میں پھر وہی کہوں گا کہ دیکھیے میڈیا مینجمنٹ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, نجی گفتگو ساروں کی ہوتی ہے آپس میں, مگر اگر سرکار میں ہوتے ہوئے اس گفتگو کی وجہ سے آن گراؤنڈ ایکشن ایسا لیا گیا ہو پھر تو ہم بات کریں, مگر اگر اس کے بالکل الٹ ہو اور ہمارے دور میں میڈیا کو زیادہ آزادی حاصل ہو, اور دیکھیں آپ میں سے بہت سارے اینکرز ہیں ہمارے بڑے ناقد رہے ہیں, ہم نے کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات ان سے نہیں کی. جس طریقے سے اس حکومت میں آپ روز ٹویٹ دیکھتے ہیں, گالم گلوچ بریگیڈ چڑھ جاتا ہے لوگوں کے اوپر, رشوت کے الزام لگتے ہیں. ہم نے ہمیشہ تمیز و تمدن کا دائرہ جو ہے اس کو کوشش کی کہ اس سے باہر نہ جایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیو لیکس والا معاملہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. نہیں, سنجیدہ معاملہ تو ہے, سنجیدہ معاملہ تو ہے, یہ بات کرنا کہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. اور پھر جس طرح کی گفتگو پرویز رشید صاحب اور مریم نواز کی سامنے آئی, یہ سنجیدہ معاملہ تو ہے. 2013 سے لے کر 2018 تک 2013 سے لے کر 2018 تک کیا میڈیا مینجمنٹ ڈائریکٹلی مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں, پروگرامز کو پرسنلی واچ کرتی رہی ہیں, کون اینکر ہمارے لیے بات کر رہا ہے, کون پی ٹی آئی کے لیے بات کر رہا ہے, کون ہمارے اگینسٹ بات کر رہا ہے, کون ہمارے حق میں بات کر رہا ہے, کس کو ایڈز دینے ہیں, کس کو ایڈز نہیں دینے ہیں, سب ڈائریکٹلی مریم نواز اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتی تھی؟ دیکھیں وہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا یا میڈیا سیل تھا اس کو ضرور دیکھتی تھی, مگر اس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بالکل اس چیز کو آبزرو بھی کرتی تھیں, وہ پارٹی کے اندر جو میڈیا پالیسی پارٹی کی ہوتی ہے اس کو بالکل دیکھتی رہی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی کسی ایکشن کی وجہ سے اگر کسی چینل کو نقصان ہوا ہو, میں آپ کو 4 چینل گنا سکتا ہوں جو پچھلے 3 سال میں بند ہوئے ہیں, کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے. چینلز کو آف ایئر کیا گیا ہے اختلافات کی وجہ سے. ہم نے تو کسی چینل کو آف ایئر نہیں کیا تھا. وہ پارٹی کے معاملات ضرور دیکھتی رہی ہیں مگر سرکار کے معاملات نہیں دیکھتی رہی. لیکن آپ کے دور میں بھی اشتہارات جب بند ہوئے, میڈیا تنگ ہوا, جب آپ لوگوں کی طرف سے اشتہارات نہیں ملے, لوگوں کی سیلریز پر افیکٹ ہوا, جو کام جب تحریک انصاف کی حکومت آئی 2018 میں 2 سال تو میڈیا تنگ رہا اشتہارات نہ دینے کی وجہ سے, بڑے مسائل رہے. یہ مسائل کم و بیش آپ لوگوں کے بھی یہی رہے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی ہوتا رہا کہ آپ لوگوں کے جو گیسٹ ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے جو اینکرز آپ لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے, آپ لوگوں کی میڈیا ٹیم کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس اینکر کے پروگرام میں نہیں جانا. ہمارے ساتھ 92 کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے کہ نون لیگ بڑی ناراض رہی, اب آ کے کچھ معاملات ذرا ٹھیک ہوئے ہیں تو گیسٹ آنا شروع ہیں ہمارے پروگرامز میں. نون لیگ کے گیسٹ ہمارے پروگرامز میں نہیں آتے تھے. عطا طارق صاحب دیکھیں, میں آپ کے شو پہ بیٹھ کے میں 92 سے معذرت کرتا ہوں اگر آپ کو یہ تاثر ملا ہو کہ نون لیگ نے دانستہ طور پہ آپ کے پروگرام میں گیسٹ نہیں بھیجے, اور اس کے سدباب ہوا ہے اور ہوتا رہے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ کسی اینکر کا بوائیکاٹ کیا جائے. ہم شروع سے بوائیکاٹ کے خلاف ہیں, برے سے برا وقت آ جائے مگر ہم بوائیکاٹ نہیں کرتے, اپنے ناقدین کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں, ہر چینل پہ بیٹھتے ہیں. تو میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں, اور اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.